آج کل میں ایک بات کہتا ہوں تقریر میں، سنو یہ بات، بچیوں کے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ 2 مہینے نہیں گزرتے 3 مہینے، باپ اتنی محنت کرتا ہے، رشتہ ڈھونڈتا ہے، 6-7 لاکھ روپے شادی میں آج کل معمولی اٹھ جاتے ہیں، 5 لاکھ تو شادی میں خرچ کرتا ہے، لیکن پھر بھی بچی کا گھر نہیں چل پاتا، باپ تو پھر بھی پریشان کا پریشان، اتنا خرچ کر دیا پھر بھی پریشان۔ معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ پتہ چلنا چاہیے نا، بتا دوں؟ ٹائم دیکھ لوں پہلے، یہ بات تو بتا ہی دوں گا، جلدی بتا دوں۔ 12 بجنے والے ہیں، 1 منٹ کم ہے۔ اب سنو، اس کا ریزن معلوم ہے کیا؟ اس کا ریزن یہ ہے، میں 1-2 مثالیں دوں، سمجھ جاؤ گے۔ تم لوگوں کو اگر مصلی پہ، بیٹا بات مت کرو میرے چاند، اگر تم لوگوں کو مصلی پہ نماز پڑھانے کھڑا کر دیا جائے تو شاید نہیں پڑھا پاؤ گے، قرآن سنانے کھڑا کر دیا جائے رمضان میں تو قرآن نہیں سنا پاؤ گے۔ ان لوگوں کو اگر پھاوڑا لے کر کے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اتنے دھان لگا دو، مجھے تو یہی پتہ نہیں دھان لگتے کیسے ہیں، یا گیہوں لگا دو یا گنا بو دو، جو بھی طریقہ ہو اس کا، تو ہم لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں، وہ آپ لوگ کرو گے۔ یا جو جس کا کام ہے کپڑا کاٹنے والا، اگر ہم سے کپڑا کٹوا لیا جائے تو سبھی کچھ برباد کر دیں گے، سمجھے؟ ایک بھی کپڑا نہیں سلے، لیکن وہ کاٹنے کے بعد سنبھال دیتا ہے، وہ سیتا ہے۔ اب ایسے ہی اگر کوئی پہلوان ہے اور اس کے پہلے اس کو تیار نہیں کیا ہے، اس کو داؤ نہیں سکھائے ہیں اور اس کے کشت اور اس کو طور طریقے نہیں بتائیں، تو میدان میں آگے کامیاب ہوگا یا فیل ہوگا؟ فیل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری بیٹی ایک دن ہمارے گھر سے کہیں اور جانا ہے، اس کا جو گھر ہوگا، جیسے ہماری ماں کسی کی گھر بسائے نہیں، ایک دنیا شروع سے ایسی چل رہی ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہماری بیٹی ہم پال رہے ہیں 20-25 سال تک، اگر 25 سال کے بعد اس کی بچی کے رشتے نہ آئیں تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی ہے، صحیح بتا رہے ہو میں؟ نیند نہیں آتی ہے۔ لیکن سنو، سب کو معلوم ہے، تو پھر مائیں اتنی بے توجہی کیوں کر رہی ہیں؟ ماں کو معلوم ہے جہاں جائے گی سسرال میں اسے وہاں روٹی بھی بنانی پڑے گی، سالن بھی بنانا پڑے گا، کپڑے بھی دھونا پڑیں گے، مشکل سے 10 سے 15 آپشن ہے۔ اگر 10 سے 15 آپشن اس کو پڑھا دیے، بڑھیا کر کے سکھا دیے، کبھی لڑکی فیل نہیں ہو سکتی، میں یہ گارنٹیڈ کہتا ہوں، کبھی لڑکی فیل نہیں ہوتی، سمجھے؟ فیملی میں 10 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے، زیادہ اگر ہوگا تو 15، تو لڑکی کو روزانہ اتنا کام میں کس دو کہ اگر وہ روزانہ 15 آدمیوں کا کھانا بنائے تب بھی پیچھے نہ ہٹے۔ 15 آدمیوں سے زیادہ تو فیملی نہیں ہوگی اتنی، کسی کے یہاں 3، کسی یہاں 4، کسی یہاں 5، کسی یہاں 6، اور وہ تو میں تو 15 کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو لڑکی اگر 2 آدمیوں کا کھانا بنا ہوئے نہ ہو، 15 کے مارے اس کا کیا ہوگا؟ سر میں درد ہوگا، بیمار ہوگی، میکے کو بار بار بھاگے گی، یہ کہے گی کہ الگ ہو، الگ ہو، الگ ہو۔ رات کو محبت پیار کی باتیں کم ہوں گی، الگ ہو، الگ ہو، الگ ہو، یہ زیادہ باتیں ہوں گی۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ یہ بات وہ پکڑ کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیوں؟ اب بیٹی کو، اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ میرے شوہر کے کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرے شوہر کا کوئی بھائی بھی ایسا ہو جس کے بھی شادی نہ ہو، چھوٹے، اس کے بھی کپڑے لتے دھونا پڑے، چھوٹا بھائی ہے تو ہو سکتا ہے ماں باپ بوڑھے ہوں، ان کے بھی کپڑے لتے دھونا پڑے، تو کپڑے دھونا اتنا سکھا دو، اتنا سکھا دو، مائیں بیٹی کو اتنا پرفیکٹ کر دیں، اگر پورے کپڑے بھی دھونا پڑ جائیں تو لڑکی کی سسرال سے یہ آواز نکلے کہ لڑکی میری بہو اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، گاؤں میں اس کا نام ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ماں کو بھی برا کہلوائے، باپ کو بھی، جس نے 7-8 لاکھ روپے لگائے ہیں، آج 2-3 مہینے نہیں گزرتے وہ اپنے گھروں پہ بیٹھی پڑی ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ اگر مجھ سے تم 5 کلومیٹر پیدل چلوا لو تو نہیں چلا جائے گا، اور تم آرام سے چل لو، تمہاری عادت ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب ایک سپاہی کو ہمیں میدان میں اتارنا ہے، اور اگر تیار کیے بغیر میدان میں اتار دو تو ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا بولو؟ تو میں باپ کو اور ماں کو اس کے جہیز سے زیادہ، اس کے انتظام سے زیادہ، جس لڑکی کو اپنی زندگی گزارنی ہے اس کو تیار کر دو۔ اگر لڑکی تیار ہے
تو سسرال کتنی کبڈی ہو اس کے اندر وہ گڑ پیدا کر دو کہ وہ غیر کو بھی اپنا بنا لے گی. 1 سال نہیں گزرے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہماری بہو ہے, سب بیٹی کہیں گے. مگر ماں خود تو کام کر رہی ہے, بیٹی بیڈ پہ پٹ پڑی ہے, چت پڑی ہے اور موبائل پہ لگی پڑی ہے. اسے پتہ نہیں ہے دوپہر میں کیا بنا, کھانا کھا, بیٹی آ لے تھوڑا کھانا کھا لے. میں نہیں کھاؤں گی, کھانا کھا لے. میں اماں کو تھپڑ پکڑنا چاہیے, کیونکہ ماں اسی لیے ہوتی ہے کہ سدھارے. ارے ماں کو 25 سال ملے ہیں, 25 سال. 25 سال میں ماں اسے ایک سپاہی نہیں بنا پائی. 25 سال اگر ماں سارے کاموں میں پرفیکٹ کر دیتی, آج اس کا سسرال کا جو اصلی گھر ہے وہ اس کا ایسا گزرتا, وہ ماں اس کی قبر میں ہوتی مگر کہتی میری ماں نے مجھے اتنا سکھایا پیچھے نہیں ہٹوں گی. زیادہ تر جھگڑے لڑائی اسی پہ ہی, زیادہ تر. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو پورے طور طریقے بتا دو, مشکل سے 12 سے 15 آپشن ایسے ہر ماں کو, مگر ماں کیا کرے گی؟ دیکھتی نہیں. بیٹی نے کہہ دیا نا موبائل میں دیکھ کے ایسے کپڑے بنیں گے, ایسے بنیں گے, نہیں بنیں گے, کھانا چھوڑ دیا. اب ماں خوشامد کر رہی ہے الٹی بیٹی کی. ہے گھر میں ایسی بچی ہیں, ارے کوٹ کے رکھ دے, 12 سال کی 15 سال کی تیرے منہ لگ رہی ہے, مگر اسے معلوم ہے کہ میری ماں لپھنگی ہے, چھت پہ گڑ ہے کر رہی ہے. اسے پتا ہے, اسے پتا ہے میری ماں کے کیا کپڑے ہیں. ماں کو اپنا وقار بنا کے رہنا چاہیے, وقار. جب بچی ہیں تھوڑی سی بڑی ہوں ماں کو عزت خود بنا. ارے جب ماں اتنا ڈھیلا کپڑا پہنے گی کہ اس کا آدھا جسم دکھے گا, گھر میں دیور ہے, جیٹھ ہے, سسر ہیں, بچے ہیں, ماں گمپھے نکالے پڑی ہے, ماں وہ بڑے 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 کیا سے کیا, تو کون عزت کرے گا؟ بیٹی عزت کرے گی؟ وقار پیدا کریں, وقار. وقار ایسا نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے بچے نہیں پالے, ایسا نہیں ہے کہ اور عورتوں نے بچے نہیں پالے ہیں. ان سب نے بچے نہیں بلکہ ولی پالے ہیں, ولی. بڑے پیر کی ماں کا خود کا بیان ہے, وہ کہتی ہے میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اللہ. کربلا کے بعد سیدہ زینب جو کربلا میں تھی, بہت بڑا جھٹکا, جس کے بھائی کو اس کے سامنے شہید کر دیا ہو, جس کے بچوں کو, اب اسے کھانا پینا اچھا لگے گا؟ بعد میں گھر آ گئی, طبیعت خراب رہنے لگی, بہت زیادہ طبیعت خراب. شوہر بڑی دلجوئی کرے, کہے دوا لا کر کے دی لیکن فائدہ نہیں کر رہی ہے. شوہر کہنے لگے زینب چلو میرے ساتھ چلو, ہاتھ دکھا کر کے وہ چیک کر لے گا, دوا صحیح دے دے گا. سیدہ زینب بولی نہیں میرے سرتاج نہیں جاؤں گی, تم جا کر کے میرے حالات بتا کے دوا لے آؤ. شوہر بولے کہا زینب کسی غیر کے ساتھ تھوڑی جا رہی ہو, میں ہوں نا ساتھ میں, اور جب میں شوہر ہوں میں اجازت دے رہا ہوں, میں ساتھ میں, پردے سے چلو, اتنی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے نا. تو زینب نے کیا جواب دیا یہ بہنیں سن لیں. سیدہ زینب کہنے لگی میرے سرتاج اسلام اجازت تو دیتا ہے مگر کیا کیا کروں, میں بہن حسن کی ہوں, میں بہن حسین کی ہوں, میں بیٹی علی کی ہوں, کیا کروں, میں نواسی محمد الرسول اللہ کی ہوں صلی اللہ تعالی وسلم. میاں بی بی میں کبھی محبت پیار کی باتیں بھی آتی ہیں, ایسی ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی. حضرت علی ایک دن بہت زیادہ خوش ہوئے, بہت زیادہ, فاطمہ سے. ایک روایت میں یہ ہے فاطمہ نے کیا کیا, علی جب باہر سے آیا نا تو تھوڑے تھکے ماندے تھے, ہوتے ہی پریشان سے تھے, پسینہ تھا. سیدہ فاطمہ مسکرائیں اور علی کو بٹھالا پیار میں,
اور اپنا آنچل لیا اور علی کے یہاں پوچھ دیا پیار سے محبت سے، اور لائیں اور پانی پیش کر دیا، پانی پیا، ساری تھکاوٹ اتر گئی ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ اور آج تو تھکاوٹ اتار رہی ہے، تھکاوٹ چڑھا رہی ہے۔ بعض تو آدھا گھنٹہ گھر میں دیر سے گھستا، کیوں بھائی؟ کہ کیا کروں یار، جاؤں گا تو جھک 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 کرے گی، سو جائے گی تبھی جاؤں گا، ٹینشن میں ڈالے پڑی ہے، ٹینشن میں۔ لیکن سنو، جب زیادہ سیدہ فاطمہ نے تھکاوٹ اتار دی، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ، جب دیکھا نا تو فاطمہ کے چادر پہ پیمت تھا۔ علی بولے فاطمہ تمہاری شادی تو نا بہت مالدار گھر میں بھی ہو سکتی تھی، فاطمہ تمہیں میرے گھر میں کیا ملا؟ بھوکی تم رہیں، تین دن بھوکی رہیں، جب زیادہ بھوک لگی تو کھجور کی گٹھری نا نمک پہ لگا کے وہ چوس چوس کے گزارا کی۔ فاطمہ یہ پیمت کے کپڑے پہنتی ہو، لیکن فاطمہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا نا، فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو، جو تمہاری طبیعت چاہے، جو دل چاہے مانگو آج۔ علی کیا بولے؟ دونوں میاں بیوی تھے، کہا فاطمہ آج تم مانگ لو، فاطمہ اپنی چاہت مجھ سے بولو مانگو۔ تم اپنے گھر جا کے کہہ دیو کہ یہ مانگ لے، کیا مانگ رہی ہے، تو ایسا جواب ملے گا زندگی میں کبھی کہو گے نہیں۔ صحیح بتا رہے ہوں، کیا گیا یہ منہ اور مسور کی دال۔ آج پوچھ رہے ہو 3 بچے ہو گئے، ابھی تک نینی تال تو گھمایا نہیں ہے، مر گئی نینی تال بھائی۔ آج پوچھ رہے ہو، انہیں پھٹے ہوئے چتھڑیوں میں گھوم رہی ہوں اور بکسے بھرے پڑے اس کے بکسے کپڑوں سے، تب بھی اتنی ناشکری اللہ کی بندی، اتنی ناشکری کہ مت پوچھو، دھوکے میں کیوں مت دیو، ورنہ منہ تمہارا منہ ہی رہ جائے گا۔ حضرت علی بولے مانگ لے، تم بھی مت کہہ دیو، سر تو اٹھاؤ تھوڑا سا۔ حضرت علی بولے مانگ لے۔ سیدہ فاطمہ بولی میرے سرتاج اللہ راضی، رسول اللہ راضی، میرا سرتاج علی راضی، فاطمہ کی زندگی کا